وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت پیارا بیان ہمارے رفیق صاحب کا ہے، بہت پیاری سوچ ہے، ارادے ہیں، نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بہت سی پرانی یادیں بھی تازہ کر دی آپ نے۔ وہ رائیونڈ کے دعوت اللہ کے پروگرام کا ذکر کیا، وہ بہت زبردست پروگرام ہوا تھا پنجاب کے اندر، اور یعنی BBC لندن سے اس کی خبر بھی شائع ہوئی تھی۔ اس انداز سے انہوں نے تبصرہ کیا تھا کہ حیرت کی بات ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر حاصل کیا گیا ملک ہے، اس کے اندر لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کرنے کے اوپر مار پڑتی ہے۔ یہ تبصرہ کیا تھا BBC لندن والوں نے۔ پھر یہ ٹرینوں کو روک دیا گیا اور روڈیں بلاک کر دی گئیں، اور قوم کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ بس ان کو نہیں چھوڑنا ہے، ان کو مار دو۔ یہ ہمارے علاقے کے اندر آ کے کہیں کہ ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، فرقے نہ بناؤ، دین کے اوپر اجرت نہ لو، عبد القادر جیلانی کچھ بھی نہیں کر سکتے، علی اجوری داتا نہیں ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا نہیں ہے۔ تو اس پر انہوں نے ہمیں گرفتار کیا، اور سارے ان کے مولوی وہاں اکٹھے ہو گئے تھے، اور ہماری گاڑی کے آگے بنگڑا ڈالتے ہوئے جا رہے تھے کہ داتا کے پروانے ہم، غوث کے دیوانے ہم۔ ایک مولوی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا تھانے مت لے کے جاؤ، وہ بعد میں ہو سکتا چھوڑ دیں، ادھر ہی مارو۔ اور ہم ٹویوٹا ہائیس کے اندر تھے، تو باہر اس طرح وہ عوام تھی، یعنی بالکل اسی طرح کا ایک منظر تھا جس طرح کسی پنجرے کے اندر کسی چیز کو بند کیا جائے اور پھر بھوکے بھیڑیوں یا بھوکے شیروں کو چھوڑ دیا جائے، اور وہ لپٹیں اندر بھی نہیں جا سکتے ہیں پنجرے کے، بے بس ہیں چونکہ پنجرہ ہے تو، لیکن کھانے کے لیے اس طرح دوڑ رہے تھے۔ تو یہ ایک منظر دیکھا گیا تھا۔ تو اس طریقے سے دعوت بہت زیادہ پھیلی تھی، حتیٰ کہ ہمارا سارا لٹریچر وہاں ختم ہو گیا تھا، اور جو گرفتاری ہوئی اور پولیس والوں نے وہ لٹریچر ہم سے چھین لیا، تو رات کو بھی کچھ لوگ وہاں آتے تھے اور پولیس والوں کی منتیں کر کر کے ایک ایک کتابچہ لیتے تھے، وہ کتابچہ دے دو کہ اس میں کیا لکھا ہے اور یہ کیا لوگ بانٹ رہے تھے۔ یقین کریں صبح تک پولیس والوں سے وہ ساری کتابیں ختم ہو گئی، لوگ لے گئے۔ پھر بعد میں جو اس فلاح کے راستے کی فوٹو کاپیاں بکنا شروع ہو گئی دکانوں کے اوپر کہ کیا وہ چیز ہے۔ پھر دوسرے دن جو اخبار آیا، اخباروں کے اندر جو بیانات آئے، وہ اخبار ختم ہو گئے پورے رائیونڈ سے، اور پھر اس اخبار کی فوٹو سٹیٹیں بکنا شروع ہو گئیں۔ یقین کیجئے یہ ہوا تھا، اور گورنر نے وہ منگوایا تھا کتابچہ کہ دیکھو یہ کیا چیز یہ ہے، کیا بانٹی ہے۔ اس طرح دعوت پھیل رہی، اسی کو کاش ہم آگے جاری رکھتے۔ لیکن اس واقعے کے بعد محمد حنیف نے بھی اور حکیم رمضان نے سچی توبہ کی تھی، دعوت اللہ کرنے سے سچی توبہ کر لی تھی انہوں نے، اور اس کے بعد ایسی بند کی تھی کہ کھولنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ اگر کبھی کبھی کھولتے تھے، ہلکا سا کھولتے تھے، پھر بند کر دیتے تھے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو لوڈ شیڈنگ اس طرح ہوتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی دفعہ بجلی لے جائی جاتی ہے، زیادہ دیر آتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زیادہ دیر لے جائی جاتی ہے اور بہت کم آتی ہے۔ بالکل یہی انداز تھا ان کی دعوت اللہ کا کہ زیادہ عرصہ بند رکھتے تھے اور بہت تھوڑے دیر کے لیے کھولتے تھے، چونکہ لوگ جب مجبور کرتے تھے پھر تھوڑا سا ہی کھول دیتے، پھر بند کر دیتے۔ اس کے اوپر ایک جو پروگرام ہوا تھا، کوئی پتہ نہیں لودھرا میں یا ملتان میں کسی جگہ، کل پاکستان ناظمین کا اجتماع ہوا تھا، اور اعظم صاحب نے اس میں تقریر کی تھی اور بڑا زور دیا تھا۔ سامنے محمد حنیف بیٹھے ہوئے تھے، اور اعظم صاحب نے اس پر زور دیا کہ کفر بالطاغوت کی بنیادوں کے اوپر اٹھنے والی جماعت اگر دعوت اللہ نہیں کرے گی تو کیسے خیر آئے گی، اس بنجر زمین کو کیسے سیراب کیا جائے گا، اور نہ جانے کن مسلطوں کا شکار ہیں، یہ الفاظ بولے تھے انہوں نے، نہ جانے کن مسلطوں کا شکار ہیں، اور حالات کا رونر ہوتے ہیں، یہ حالات تو اس دعوت کے لیے زیادہ سازگار ہوتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے زور دیا، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔
تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ جب ہم کام کریں گے تو ہماری آپس میں محبت پیدا ہوگی. اب دیکھیں صرف ابھی اس پر گفتگو ہوئی ہے تو دیکھو ساتھیوں کا کس طرح جوش و جذبہ اور آپس میں محبت کا ایک انداز پیدا ہو گیا ہے. جب یہ عملی طور پر ہو تو اس میں پھر کیا نکھار آئے گا. اللہ تعالیٰ اس دعوت کو اور پھیلائے. مالک ہمیں دیکھیے اللہ کا دین تو غالب ہونا ہی ہونا، یقین کیجئے ہونا ہی ہونا، یہ تو طے ہے. اب یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے چن لے یا ہمیں موقع دے. اور قرآن کی یہ بالکل نص ہے یہ کہ یعنی یہ بات کہ دیکھو اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے، اگر تم ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پیچھے ہٹا دے گا اور اوروں کو لائے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا. اور سب سے بڑی خوبی جس کے اوپر زور دیا مالک نے کہ وہ لومۃ لام سے بے نیاز ہو جائیں گے. لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، یعنی اس چیز سے وہ بے نیاز ہو جائیں گے. یہ وہ مخلص بندے ہوتے ہیں. لوگوں نے کیا کہنا ہے، لوگوں نے کچھ نہیں کہنا ہے. لوگوں نے آپ کو نہیں کبھی چھوڑنا ہے. کبھی لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں. وہ گدھے والی مثال جس طرح ایک مشہور کہانی ہوتی تھی، لوگ کبھی نہیں خوش. انہوں نے باتیں بنانی ہیں، دفع کرو ان کو. اپنے مالک اور خالق کی رضا کے لیے ہم آگے بڑھیں اور یہی سوچ رکھنے والے انشاءاللہ جب اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ ایک بہترین اجتماعیت ہوگی اور اسی کے ذریعے انشاءاللہ رنگ جہاں بدلے گا. یہ ہمارے ساتھی ہیں، ہم ان کے ساتھی ہیں، اس سوچ والے. اور جو اس سوچ سے ذرا برابر ان کو ٹینشن پیدا ہوتی ہے، یاد رکھیں نہ وہ ہمارے ساتھی ہیں نہ ہم ان کے ساتھی ہیں. ہم ان سے بیزار ہیں ایسے لوگوں سے. اللہ تعالیٰ مخلص لوگوں کو بیٹھا رکھے، صالح کی عادت سامنے لائے مالک، اور اس طرح رنگ جہاں بدلے اور کفر و شرک کے خلاف جہاد کریں اور اس راستے میں موت آئے اور مرنے کا بھی مزہ آئے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.